کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہو پاتا کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو آئیے آپ کے شک کو یقین میں بدلتے ہیں اور قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور وہ بھی بہت آسان زبان میں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ غاشیہ یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ بس گزارش اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر اچھی لگ جائے تو لائک بھی کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک، یہاں پر اس لفظ میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ اس کاف کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اتاکا ایسے پڑھتے ہیں، حالانکہ کاف کے اوپر زبر ہے، اور زبر جو ہے کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے، کاف زبر کا۔ تو هل اتاکا حدیث، یہاں پر بڑا ہا ہے، بڑا ہا اور چھوٹا ہا دونوں کے ساؤنڈ الگ الگ ہوتے ہیں۔ چھوٹا ہا کا ساؤنڈ تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور سینے کی طرف سے نکلتا ہے ہا، اور بڑا ہا کا ساؤنڈ تھوڑا باریک ہوتا ہے اور یہ مڈل حلق سے نکلتا ہے ہا، تو یہ مڈل حلق سے نکالنا ہے باریک کر کے۔ حدیث الغاشیہ، غین کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر غننے کا قاعدہ کون سا بن رہا ہے؟ یہاں پر اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ اب یہ قاعدہ کب بنتا ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، تو یہاں پر تنوین ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں 4 حرف ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یا واو میم نون، تو ان میں سے یہاں پر یا آیا ہوا ہے۔ اب کیا کریں گے، اس کو سمجھیے گا دھیان سے۔ اس تنوین میں جو نون کی آواز نکلتی، اب وہ نون کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ اس یا کی آواز نکلے گی، کیونکہ تنوین کو ہم نے یا میں مکس کر دیا ہے۔ وجوہ، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ یومئذ، اس تنوین کو صاف صاف پڑھیں گے، یہاں غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو قاعدہ ہے اس تنوین کے اندر وہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اب اظہار کا قاعدے کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یا تو نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، تو یہاں پر یہ رہی تنوین۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حرف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تو اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد جو حرف ہے وہ خا ہے، اور ان 6 حرفوں میں سے یہ رہا لاسٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس تنوین کی آواز کو صاف صاف پڑھیں گے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ یومئذ خاشعہ، اور خا کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہاں عاملۃ کے اندر بھی ادغام مع الغنہ کا وہی قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے، بس فرق اتنا سا ہے کہ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے، اور نون بھی انہی 4 حرفوں میں سے ہے جو ابھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اس تنوین کو نون میں مکس کر کے ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا نون 2 پیش، تن، عاملۃ ناصبہ، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، تصلی کے اندر بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور نارن اس را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر تنوین ہے را کے اوپر، اس کو صاف صاف پڑھیں گے، اس میں اظہار کر کے پڑھیں گے۔ قاعدہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے، بس فرق اتنا سا ہے کہ یہاں پر تنوین کے بعد خا ہے اور یہاں تنوین کے بعد میں ہا ہے، اور ہا بھی اظہار کے ان 6 حرفوں میں سے ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہاں پر گنوائے تھے۔ نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، تسقا، قاف کو پر کر کے بھی پڑھیں گے اور ایک الف کی برابر کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے، کیونکہ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہ قاعدہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ قاف کو جلدی پڑھتے ہیں، تسقا، اگر تسقا پڑھیں گے جلدی تو یہ کھڑا زبر نہیں پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ کھڑا زبر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ تسقا من عین، تو اس نون کو بھی صاف صاف پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ کنڈیشن وہی ہے جو بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پر تنوین تھی، یہاں پر نون ساکن ہے۔
तनवीन और नून साकिन दोनों के कायदे सेम होते हैं। तो नून साकिन के बाद जो हर्फ है वो आइन है, ये रहा आइन, ठीक है। और आइन भी उन 6 हर्फों में से है जो भी मैंने आपको ऊपर गिनवाए थे, हमजा आइन हा, ठीक, गैन खा, तो ये रहा आइन। मिन आइन, इस तनवीन को भी साफ साफ पढ़ेंगे, कायदा वही है इजहार का, यहाँ पर तनवीन के बाद में हमजा है। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', तआमुन इल्ला, यहाँ पर भी इजहार करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तनवीन के बाद में हमजा है। मिन ज़री', इस नून के अंदर इख्फा करेंगे और ज़ात को मोटा करके पढ़ेंगे। ज़री', ला युस्मिन वला युगनी मिन जू', वला युगनी, इस नून को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये या मद्दा है। या मद्दा क्यों है? या साकिन से पहले जेर है। या साकिन क्यों है? क्योंकि या के ऊपर जज़म है, जिस लफ्ज के ऊपर जज़म आता है वो साकिन कहलाता है। तो यहाँ या के ऊपर जज़म है तो ये या साकिन हुआ। या साकिन से पहले जेर होता है तो वो या मद्दा होती है, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। और ये पॉइंट भी मैंने आपको इसलिए बताया है कि यहाँ पर भी लोग पढ़ने में गलती करते हैं, वला युगनी मिन इस तरह से पढ़ते हैं। अगर आपने युगनी पढ़ा तो ये नून खींच नहीं रहा है, या मद्दा नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए कैसे पढ़ेंगे? युगनी, ठीक। मिन के नून के अंदर भी इख्फा करेंगे। वुजूह यौमइदिन नाइमा, वुजूह, यहाँ पर सेम वही कायदा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इदगाम माल गुन्ना का। तो यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे और यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि ये भी इदगाम माल गुन्ना का कायदा है। वही कायदा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ तनवीन के बाद नून है तो यहाँ पर भी तनवीन के बाद में नून है, तो इसमें भी गुन्ना करेंगे और इसमें भी गुन्ना करेंगे। वुजूह यौमइदिन, ठीक, नाइमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह गाशिया का आज का सबक आपका कंप्लीट हो गया है। अब एक बार इसको पढ़ करके देख लेते हैं पढ़ना कैसे है। हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूह यौमइदिन खाशिआ, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्का मिन आइनिन आनिया, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', ला युस्मिन वला युगनी मिन जू', वुजूह यौमइदिन नाइमा।